قرات میں کیا ضروری ہے؟ فرض کی 2 رکعتوں میں اور سنن نوافل کی ہر رکعت میں کم از کم 1 آیت کی تلاوت فرائض نماز میں سے ہے. 1 آیت تو پڑھنا فرض ہے. الحمدللہ رب العالمین اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کا قراءت کا فرض پورا ہو گیا. پوری الحمد شریف واجب ہے. الحمد شریف کا ایک ایک لفظ فرض کی 2 رکعتوں میں اور سنن نوافل وتر کی ہر رکعت میں الحمد کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے. اگلا واجب کیا ہے؟ الحمد کے ساتھ چھوٹی سورت ملانی ہے یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیں گے تو یہ سورت کا واجب ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو 1 آیت پڑھنا فرض، پوری الحمد شریف واجب، اور ایک سورت کو ملانا اس الحمد کے ساتھ یہ واجب ہے فرض کی 2 رکعتوں میں، سنن نوافل کی ہر رکعت میں. تیسری چیز اس میں بھی وہی ہے، آواز. جہاں پر شریعت کہتی ہے پڑھنا فرض ہے، پڑھنا واجب ہے، پڑھنا سنت ہے، وہاں پر پڑھنے کی ڈیفینیشن تب پوری ہوگی جب انسان اتنی آواز سے کہے کہ اپنے کان سن لیں. اگر صرف دل میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو عربی لغت میں پڑھنا نہیں بولتے. پڑھنے کا جو قرآن کا حکم ہے وہ پورا نہیں ہوگا جب تک آپ کی اتنی آواز نہ ہو کہ کان سن لیں. تو الحمدللہ رب العالمین 1 آیت پڑھنا فرض ہے تو اس کی اتنی آواز نکالنا بھی فرض ہے کہ اپنے کان سن لیں. الحمد پوری واجب ہے تو اس کی اتنی آواز نکالنا بھی واجب ہے کہ اپنے کان سن لیں. چھوٹی صورت ملانا واجب ہے تو اس کی بھی اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کان سن لیں. بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے، خاص طور پہ بہنوں کو، الحمد شریف ایسے پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے. یہ تو فرائض نماز چھوٹ جائیں گے، ساری زندگی کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی. کم از کم اتنی آواز کریں کہ اپنے کان سن لیں. اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے. چوتھی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تجوید اور تلفظ. جتنا قرآن نماز کے اندر پڑھنا ہے سب کو کسی قاری صاحب کو وہ چیک کروانا چاہیے. بعض اوقات ہم سنتے ہیں الامان الحفیظ، ایسی غلط طریقے سے وہ الحمد پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں مل رہا ہوتا، قرآن غلط پڑھنے کا گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو جتنا قرآن نماز کے اندر لازم ہے کم از کم اتنا کسی قاری صاحب کو چیک کروا دیں. پوری الحمد شریف چیک کروا دیں کیسے پڑھنی ہے، اس میں ہا کیسے نکلنا ہے، ہا کیسے نکلنا ہے، لام کیسے نکلنا ہے، قاف کیسے نکلنا ہے، اور پتلا کاف کیسے نکالنا ہے. عربی اتنی سینسٹیو زبان ہے کہ ذرا سی زبر زیر پیش اوپر نیچے ہو جائے، موٹا کاف پتلا کاف پڑھ لیا جائے تو معنی زمین آسمان کا تبدیل ہو جاتے ہیں. الحمد شریف اور 4 چھوٹی صورتیں کسی بھی قاری صاحب کو چیک کروا لیں. 2 دن کے اندر یہ تلفظ ٹھیک ہو سکتے ہیں جو بھی قریبی قاری صاحب ہیں. اب میں صرف آپ کو یہاں پہ کچھ مثالیں بتا دیتا ہوں. قل ہم پڑھتے ہیں، اس کو بعض لوگ کاف سے پڑھتے ہیں کل. قل کا مطلب ہے اے حبیب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کو پتلے ڈنڈی والے کاف سے کسی نے کل پڑھ دیا تو مطلب ہوگا اے حبیب معاذ اللہ آپ کھائیے کہ اللہ ایک ہے. حمد، الحمد، الحمد کا مطلب ہے تعریف. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. خدا نہ خواستہ اس ہے کو کوئی ہے پڑھ دیتا ہے الحمدللہ. یہ غلطی ہمارے لوگ کرتے ہیں. بعض امام کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. حمد کا آپ عربی زبان کے اندر ترجمہ دیکھیں گے کمزور ہونا. الحمدللہ کا مطلب ہوگا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور معاذ اللہ اس ہے کو کوئی ہے پڑھ لیتا ہے 2 چشمے والا تو مطلب معاذ اللہ ہوگا تمام کمزوریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اب جب لبرلوں کو یہ مسئلے بتائے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں ان لوگوں نے، جاہلوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے. بھائی جان وہ عربی زبان ہے، اس کے اندر ہا کو اگر ہا پڑھتے ہیں تو ڈکشنری بتاتی ہے کہ یار یہ آپ نے کفریہ جملہ بول دیا ہے. ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں بنائے. ٹھیک ہے نا. انگلش کو کوئی اپنی جہالت میں ایسے طریقے سے پڑھے جس میں گالی کا مفہوم نکل رہا ہو تو ہم تھوڑی کہیں گے کہ بھائی یہ تو بیچارہ ان پڑھ ہے تو بولتا رہے گالیاں دیتا رہے. نہیں، ہمیں اس کا ٹھیک کروانا ہے. تو قرآن، باقی ہر چیز بندے کو سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے.
قرآن میں نماز میں جتنا قرآن پڑھ رہا ہے اس کو سیکھنے کا بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو بعض اوقات اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں السلام، السلام کا مطلب سلامتی ہو علیکم تم پر، اس میں لام اگر ہٹا دیں سام کر لیں، آپ ڈکشنری میں گھر پہ جا کے معنی دیکھیے گا موت۔ السلام علیکم سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم موت ہو تم پر۔ یہ تجوید کوئی فضول چیز نہیں ہے، کوئی معاذ اللہ بیکار چیز نہیں ہے، کوئی ہم علماء کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، مولویوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ پورا قرآن تجوید سے لازمی ہے سیکھنا، وہ بھی سیکھنا چاہیے، لیکن کم از کم جتنا نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں نا اس کی تجوید اور تلفظ آپ نے درست کرنا ہے۔ پانچویں اس میں چیز وہی ہے کہ نماز کے اندر الٹا قرآن پڑھنا منع ہے 2 رکعتوں کے اندر۔ پہلی 2 میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اسینڈنگ آرڈر میں قرآن پڑھیں گے، ڈسینڈنگ آرڈر میں نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں جو صورت آ رہی ہے وہ پہلے، اور پہلے جو صورت آ رہی ہے وہ دوسری رکعت میں نہیں پڑھ سکتے۔ عام زندگی میں بھی ایک ہی مجلس میں الٹا قرآن منع ہے، اس میں دل پلٹنے کا خطرہ ہے۔ اور آخری چیز اس میں جو آپ کو بتائی تھی کہ یہ ساری قرات کرنا امام پر لازم ہے اور تنہا نماز پڑھنے والے پر لازم ہے، مقتدی پر قرات لازم نہیں ہے۔ اب